عمران رہے گا یا پارٹی رہے گی؟ عمران خان صاحب جس کنڈیشن میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، دیکھ سو جان چینل میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم آپ کے لیے جو ہے نا بہت ہی ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آئے، یا پھر عمران صاحب رہیں گے یا پھر پارٹی رہے گی۔ اور آج جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالکل ڈر گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آج کل جو عمران خان صاحب جس کنڈیشن میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو ان باتوں کا ذکر آج کے ولاگ میں کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دا سبسکرائب چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن۔ تو چلتے ہیں نیوز کی طرف، جس میں جو ہے نا وہ آج دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جیل میں ہیں، کافی سارے مشکلات جو ہے نا وہ اپنے اوپر وہ لے رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ اتنی مشکلات، اتنا سب کچھ جو ہے نا وہ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ ریزن یہی ہے جو چاپلوسی ہے۔ جو لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ان کو جو ہے نا الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے، آپ جو ہے عمران خان صاحب آپ ایسا کر لیں، آپ جو ہے بیسٹ نمبر ون ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کی مشوروں میں، ان کی چاپلوسی میں آ کر انہوں نے ایسے اقدامات کیے، ایسے فیصلے کیے، جس کا خمیازہ جو ہے نا وہ آج تک بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جب 2007 میں جو ہے دیکھا تھا آپ نے کہ کافی سارے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ میاں صاحب آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، وہ بندے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ تو وہ دیکھیں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ٹھہرا تھا۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، آپ جو ہے نا وہ نمبر ون ہے۔ جب اس کے بعد جب وہ بندہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ جی دوسری گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر اور گاڑی آتی ہے اس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ جو بھگتا ہے وہ پھر نواز شریف صاحب نے اکیلے میں بھگتا تھا۔ تو دیکھیے اس طرح جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ، تو یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرز عمل پہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ ان کی پارٹی کے جو کافی سارے رہنما تھے، انہوں نے جو ہے نا ان کو الٹے سیدھے مشورے دیے۔ آپ یہ دیکھیں جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو کافی سارے لوگ، کافی سارے صحافی جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سر آپ جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آپ بس آخری ہیں، آپ جو ہے نا بہت ہی اہم ہے، تو آپ کے بغیر جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ اس کیس کی مذمت ہی نہ کریں، آپ بس ستمبر اکتوبر تک بس آپ ہی ہوں گے۔ تو اس وقت جو صحافی تھے انہوں نے ایسی باتیں کی جو اپنے اوپر لبادہ اوڑھے ہوئے تھے صحافت کا۔ تو دیکھیں کہ آج جو ہے نا پھر انہوں نے 9 مئی کی واقعات کی مذمت بھی نہیں کی، اور انہوں نے کچھ ایسا بھی نہیں کہا۔ تو یہ دیکھیں اب وہ دیکھیں کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ میں اہم تھا بس یہی وہم تھا۔ تو وہ ان کا جو ہے نا وہ دماغ اس لیول تک پہنچا دیتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اہم سمجھنے لگ جاتا ہے، بس میں جو نا اہم ہوں، میں ہی نمبر ون ہوں۔ لیکن اصل میں جو طاقت ہوتی ہے، جو نمبر ون ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، وہ دکھا دیتی ہے آپ نمبر ون نہیں ہے، نمبر ون ہم ہیں، تو ہم ہی آپ کو لے کے آئے تھے، اور ہم ہی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا اس سے دور کریں گے۔ تو آج جو ان کو پارٹی کے مشورے دیے گئے تھے، آپ جو ہے نا وہ اسمبلیاں توڑ دیں، آپ فوراً الیکشن میں چلے جائیں گے، 90 دن کے اندر آپ کے الیکشن ہو جائیں گے، آپ جی سپریم کورٹ چلے جائیں گے، عمر عطیہ بندیال الیکشن کروا دیں گے پنجاب کے۔ یہ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا صوبہ پنجاب کی جو ہے نا وہ حکومت کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد اپنی پارٹی سے استعفے دے دیے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایسا حشر کیا، ایسا حشر کیا۔ وہی لوگ جو کہتے تھے آپ جو ہے نا بہت ہی اہم ہیں، آپ نمبر ون ہیں، آپ 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں، وہ آج لوگ کہاں ملتے ہیں؟ وہ استحکام پارٹی میں جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، اور وہی ملتے ہیں جو عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ سیدھے الٹے جو ہے نا مشورے دیتے تھے، اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کرتے تھے۔ آج اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہو گئے، چاہے وہ چاہے شہباز گل صاحب کو دیکھ لیں، مراد سعید کو دیکھ لیں، تو ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو ان کو جو ہے نا وہ الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں۔ آپ اسمبلیاں چھوڑ دیں، 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، ہم آپ کو الیکشن کروا کے دکھائیں گے، آپ کی پی آر اتنی ہے، آپ کی عوام کی چاہت اتنی ہے، آپ کا ووٹ بینک اتنا ہے، آپ جو ہے نا بس اگلے پرائم منسٹر ہوں گے۔ تو انہوں نے اس طرح وہ اپنی خام خیالی میں آ کے اتنے بڑے قدم اٹھائے کہ آج جو اس کا خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ تو دوستو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بالکل ڈر گیا ہے۔ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا جوڈیشنل کمپلیکس میں ان کے کیس کی سماعت تھی، سیفر کیس میں، جو کہ دیکھے کہ گاڑی جو ہے نا وہ بالکل زیرو پہ چلی گئی تھی۔ تو ہم نے اس خبر کی جو انسائیڈ نیوز دیکھی تھی وہ پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی کہ یہ ایسا جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کی جو جوڈیشنل کمپلیکس کیس میں سماعت ہوگی وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آج وہی ہی کیا۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی ٹاپ انسائیڈ نیوز دے دی کہ عمران خان صاحب کی جو سیفر کیس کی سماعت ہے یہ جوڈیشنل کمپلیکس میں بالکل بھی نہیں ہوگی، یہ اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ تو دوستو یہ آج کی ہماری خبر جو ہے نا وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک ایسا ٹول استعمال کیا،
انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ سیکورٹی کے بڑے خدشات ہیں، ان کو جو ہے ایسی سیکورٹی جو ہے نا وہ فراہم نہیں کی جا سکتی۔ بظاہر دیکھیں ان کی جو محنت ہے، پورا ایک سال جو انہوں نے محنت کیا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، اب دیکھیں دسمبر آ گیا، پھر ان کو گرفتار کیا، تو یہ محنت جو ہے نا وہ دیکھیں جنوری سے سٹارٹ ہو رہی تھی، ان پر جو ہے نا کیسز بنائے جا رہے تھے، سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اگر وہ اب مثال طور پر عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ جوڈیشل کمپلیکس میں لاتے ہیں، جو عوام کا جو طوفان آئے گا، وہ جھنڈ آئے گا، تو اس کا جو ساری محنت ہے نا وہ بالکل بیکار ہو جائے گی۔ جو دیکھیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ورکر کنونشن سے ڈر جاتی ہے، وہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک سے ان کو جو ہے نا وہ باہر لانے سے وہ کیسا اتنی بڑی بیوقوفی اور بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ آج کیس کی سماعت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ جوڈیشنل کمپلیکس کے علاوہ سیفر کیس کی سماعت جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ یہ اس طرح کے سب ٹولز استعمال کر کے یا ایسا کر کے کیا یہ سب کچھ حاصل کر لیں گے؟ کیا اس طرح کا جو عوام کا جو غصہ ہے، کیا اس کا ووٹ بینک ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا؟ یہ تو اب دوستوں آنے والا وقت ہی بتائے گا، کہ وہ ووٹ والا دن ہی بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کتنی ختم ہو گئی ہے، اور آنے والے وقت ہی میں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سب ظاہر ہوں گے۔ تو دوسروں سیکنڈ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا یا پھر بلہ رہے گا یا پھر عمران خان صاحب رہیں گے۔ تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا بہت ہی اہم ٹول تھا، جس میں الیکشن کمیشن کو جو ہے نا حکم دیا گیا کہ آپ نے یا پھر بلے کو ختم کر دیں، یا پھر جو ہے نا عمران خان صاحب کو چیئرمین شپ سے جو ہے نا بالکل ختم کر دیں۔ تو وہ بھی پی ٹی آئی والے لوگ بھی ڈر رہے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر انٹر پارٹی الیکشن کروا بھی دے دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو چیئرمین لگا بھی دیتے ہیں، تو جب وہ الیکشن کمیشن کو رپورٹ دیں گے تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ بلے کا نشان بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ آج اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ چیئرمین شپ سے ہٹا رہے ہیں، اور اس پر جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے نا وہ اس پر چیئرمین شپ پہ الیکشن لڑیں گے، اور انٹر پارٹی الیکشن ہوگی، تاکہ بظاہر دیکھیں کہ ہر بندے کی، ہر پارٹی کی جو ہے نا وہ اپنی سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ ایک عام بندے کو یا جو بھی نہیں جانتا اسے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نشان ہے وہ بلہ ہے، تو وہ جو ہے نا بیلٹ پیپر پہ اگر نشان میں بلہ ہوگا تو عمران خان صاحب بھی ہوں گے۔ تو اس لیے میرے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اہم ہی فیصلہ لیا ہے کہ وہ جی برسٹر گور کو جو ہے نا بنا دیا، اس کے بعد بیلٹ کے اوپر جو ہے نا بلہ رہے گا، اور انٹر پارٹی الیکشن جو ہے نا وہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، مسلم لیگ نون صاحب کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو ہے نا وہ پیٹ پارٹی صدارت سے ان کو جو ہے نا بالکل ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کا جو صدر تھا وہ شہباز شریف صاحب کو بنا دیا گیا، اور نواز شریف صاحب کو جنہوں صرف قائد جو ہے نا وہ پارٹی کا بنایا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہی سب چیزیں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے۔ تو یہ بلکہ ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم ہوں گے تو پاکستان بھی ہوگا۔ سر ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اگر آپ نہیں ہوں گے تو پاکستان جو ہے نا پھر بھی رہ جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیں ہمیشہ سیاست جو ہے نا وہ مشاورت سے کی جاتی ہے اور چلائی بھی جاتی ہے۔ تو فوج دیکھیں کہ اس ملک کو جو ہے نا وہ پچھلے 75 سالوں سے چلاتی آ رہی ہے، اب جو ہے نا مزید اس کو جو ہے نا وہ اس آگ میں، اس نفرت کی آگ میں دھکیلنے جا رہی ہے، جو آگ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی۔ تو دوستو ایک اور نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ آج عدت کا جو نکاح میں تھا، وہ خاور منیکا صاحب کو جو ہے نا وہ ہوش آ گیا 7 سال بعد۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا پہلے اس نے ایف آئی آر کروائی، پھر اس نے جو ہے نا وہ گواہ بن گیا، تو اس میں جو ہے نا وہ مفتی کو بھی بلایا گیا، مولوی جس نے جو ہے نا وہ نکاح پڑھایا تھا، تو اس نے کہا تھا میں نے جو ہے نا وہ پوچھا تھا کہ ان کا جو عدت ہے وہ ختم ہو گیا، تو ان کی سسٹر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ عدت ختم ہوگی، آپ اس چیز کو چھوڑیں، آپ جو ہے نا وہ نکاح پڑھائیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے، ان کی پیشن گوئی تھی کہ اگر وہ عمران خان صاحب نکاح کریں گے تو تب ہی جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن سکیں گے، ادروائز جو ہے نا وہ نکاح اگر نہیں کر سکتے تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں نے وہ نکاح پڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد 2018 میں دوبارہ ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ مجھے اب یاد نہیں مجھے کال کس نے کہا تھا، اور مجھے کس نے بلایا تھا۔ عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ نکاح پڑھایا جائے، تو اب مجھے وہ یاد نہیں۔ تو وہ آج جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا ایک ایسے سمجھے کہ گواہی دے دی ہے کہ مجھے اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو اس نے زہر کر دیا۔ یہ سب چیزیں، یہ ٹولز استعمال کر کے جو ہے نا وہ مزید کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے نا ان چیزوں کی پیشن گوئی آپ کو پہلے ہی کر دی تھی کہ آنے والے نومبر میں، دسمبر میں کون کون سے کیسز کھلیں گے اور کیا کیا سب کچھ ہوگا، یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی پیشن گوئی پریڈکشن کر کے بتا دی تھی۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، اور یہ سب جو ہے نا آگے ہم اور کچھ بھی سب کچھ بتائیں گے، تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔